الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو حصول برکت کی نیت سے خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ شان اسلام چینل کے ذریعے سے ایک نیا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام جو ہے وہ یہ ہے کہ علمی مذاکرہ۔ اس علمی مذاکرے کے اندر ہوگا کیا؟ ہم اس کے اندر سن سکیں گے نعت کلام پاک، اور اس کے بعد جو ہے وہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اپنے شرعی سوالات اور مسائل اور ان کا حل پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم ایک نعتیہ کلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے خیر رسول مکی مدنی یہ شان تمہاری تمہارے
پہنچے شان نبی سب سے شان نبی سب سے معراج مکی مدنی کون سا کوئی ولا تنویر مجسم آقا کے سید کل آقا کے کوئی ولا کوئی چشم کرم معاشر تیرے سوا تیرے سوا بخشش وسیلہ ولا مکی مدنی اب انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ کریں گے علمی مذاکرہ کا. تو پہلا سوال مفتی صاحب زکوٰۃ کے موضوع پر میرا یہ ہے کہ شرائط زکوٰۃ سے کیا مراد ہے اور شرائط زکوٰۃ کن کن شرائط پر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے, زکوٰۃ دینے کا اہل بنتا ہے بندہ, اس کے بارے میں اگر ارشاد فرما دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس رب قدیر کا کہ جس نے ہمیں یہاں پر علم دین سکھانے کے لیے منتخب فرمایا اور شان اسلام چینل کے ذریعے ایک دلچسپ پروگرام اور مختلف انداز سے بڑا اچھا ہی سلسلہ ہے جس میں نعت مصطفیٰ بھی سنائی جا رہی ہے, علم دین بھی سکھایا جا رہا ہے. تو میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, شان اسلام چینل کی پوری ٹیم, اور اتنے خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور دین کی جو خدمات آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے. اب میں سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کا, اور زکوٰۃ کے حوالے سے پہلا سوال جو آپ نے فرمایا شرائط زکوٰۃ, یعنی وہ کون کون سی باتیں ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے, زکوٰۃ کا واجب ہونا ٹھہرتا ہے اور زکوٰۃ واجب ہو جاتی. تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے مسلمان ہونا, دوسرے نمبر پر ہے بالغ ہونا, تیسرے نمبر پہ ہے عاقل ہونا, اور چوتھے نمبر پر آزاد ہونا, پانچویں نمبر پر ہے مالک نصاب ہونا, اور چھٹے نمبر پہ ہے کہ مال قبضے میں ہونا, جس مال پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ مال آپ کے پاس موجود ہو. مال قبضے پر ہونا سے مراد یہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے وہ قرض کے علاوہ ہو,
8ویں نمبر پر ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو. 9ویں نمبر پر ہے کہ وہ مال نامی ہو، ایسا مال ہو جو بڑھنے والا ہو، یعنی اس کی قدر، اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہو، وہ مال نامی کہلاتا ہے. اور 10ویں اور آخری جو شرط ہے وہ ہے اس مال پر مکمل سال کا گزرنا. تو یہ 10 شرائط ہیں، 10 باتیں ہیں، 10 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب، اسی میں سے ہی آپ نے ایک شرط بتائی آزاد ہونا. تو ہم تو تمام ہی آزاد ہیں اور آزاد مملکت میں رہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے آزاد ہونا؟ آپ نے 10 شرائط بتائیں، اس میں سے ایک شرط جو ہے وہ آزاد ہونا ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا ارشاد فرمائیں. جی الحمدللہ حافظ صاحب، ہم آزاد ہیں اور مملکت پاکستان میں ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، اور تقریباً یوں کہہ لیں کہ ہر مملکت ہی آزاد ہے. چند ایک اسلامی ممالک ہیں انشاءاللہ عنقریب وہ بھی آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کی دعا ہوگی تو. انشاءاللہ ہم آزاد ضرور ہیں، لیکن یہاں جو شرائط میں آزاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ آزاد ہونا، تو مطلب اس سے مراد یہ آزاد مملکت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہوئی، اسلام جب تشریف لایا تو اس وقت غلاموں کا دور تھا، غلام ہوا کرتے تھے. جی تو وہ غلام ایسے ہوا کرتے تھے، یا تو ان کو خریدا جاتا یا نسل در نسل وہ غلامی میں چل رہے ہوتے، تو غلاموں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی. تو اس سے آزاد ہونے سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ غلام نہ ہو. ٹھیک ہے نا، آزاد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ کہ غلاموں کا سلسلہ ہی اسلام نے ختم کر دیا. آزادی کے یعنی غلام آزاد کرنے کے فضائل اور اس کی برکات، اس کے ثوابات ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیباً آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے اپنے غلاموں کو آزاد کیے. پھر آپ نے کچھ مصلحتیں ایسے کی کہ غلام آزاد ہوتے چلے گئے. آپ نے قبائل سے نکاح فرمائے تو صحابہ کرام نے یہ جو ہے گوارا نہ کیا کہ حضور جس قبیلے سے نکاح فرما لیں اس قبیلے کے غلام ہمارے پاس موجود ہو، تو اس قبیلے کے غلاموں کو آزاد فرما دیا گیا صحابہ کرام کی طرف سے. تو اب خیر دنیا میں کوئی بھی مسلمان غلام نہیں ہے، یا کوئی بھی انسان غلام نہیں ہے، اب وہ سب آزاد ہیں. اور اب یہ زکوٰۃ میں جو آزاد کی شرط ہے یہ تو شامل کی جاتی ہے، لیکن اب چونکہ غلام ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی اب آزاد انسان کو کوئی خرید کر کے غلام بنا سکتا ہے، اور نہ اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے شرعی اعتبار سے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے، اموال زکوٰۃ میں کیا کیا شامل ہے؟ اموال زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرمائیں. اموال زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا مال. اس میں سب سے پہلے جو چیز شامل ہے وہ ہے سونا، چاندی اور کرنسی، پرائز بانڈ یا ان جیسی ویلیو یعنی قدر والی چیز جیسے ڈیفینس سرٹیفکیٹ وغیرہ. خیر اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہمارا الگ کلام ہے، ہمارا خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ڈیفینس سرٹیفکیٹ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یا ان جیسے ڈیفینس سرٹیفکیٹ جیسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ کرنسی، پرائز بانڈ اور ڈیفینس سرٹیفکیٹ یہ اموال زکوٰۃ کہلاتی ہے. اور اسی طریقے سے مال تجارت، میں نے عرض کیا سونا، چاندی، کرنسی نوٹ، پرائز بانڈ، ڈیفینس سرٹیفکیٹ اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ اموال زکوٰۃ کہلاتی ہیں، اور اسے ہی ہم مال نامی کہتے ہیں. مال نامی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑھنے والا مال. بڑھنے والے مال سے مراد ہے کہ اس کی قدر، اس کی ویلیو بڑھتی ہو. مثال کے طور پر سونا ہے، اب وہ سونا رکھے تو نہیں بڑھتا لیکن اس کی ویلیو بڑھتی ہے. چاندی ہے، چاندی رکھے تو نہیں بڑھتا لیکن اس کی ویلیو بڑھتی ہے. مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ سال کے بعد وہ 7.5 ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 8 ہو جائے، لیکن اس کی قدر بڑھ جائے گی، اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. اس وجہ سے اس کو مال نامی یعنی بڑھنے والا مال کہا جاتا ہے. تو یہ اموال زکوٰۃ ہے. مفتی صاحب ایک سوال اور ہے، مال تجارت میں آپ نے فرمایا سونا چاندی، اگر مثال کے طور پر کسی کی اگر موبائل کی شاپ ہے تو اگر موبائلز وغیرہ رکھے ہیں تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ مال تجارت کے اندر ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی گئی وہ مال تجارت ہے، چاہے وہ مکان ہو، دکان ہو، یا دکان کے اندر رکھا گیا کوئی بھی سامان ہو، موبائل ہے یا اور کوئی ایسی اشیاء ہے جو کہ بیچنے کے لیے ہی خریدا گیا،
نیت جب تھی، جب یعنی خرید رہے تو اس وقت نیت تھی کہ اس کو بیچیں گے اور کچھ فائدہ یا کچھ منافع حاصل کیا جائے گا اس سے بیچ کر، تو اب یہ مال تجارت بن گیا۔ اب چاہے وہ موبائل ہو مہنگے سے مہنگا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ مشینری میں استعمال ہوتی ہو، نٹ ہو، بولٹ ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مالی تجارت میں شمار کی جائیں گی۔ یعنی کہ اگر بندے کے پاس مال رکھا ہوا ہے تو وہ پہلے اس کی کاسٹ لگائے گا حاضر دور حاضر کے مال کے اوپر، کہ میرا اتنا جو یہ جو مال ہے اس کاسٹ میں جائے گا، پھر اس کے بعد وہ زکوٰۃ کا حساب لگائے گا۔ جی، اس کا ہر ایک کا، جیسے کہ میں نے بتایا نا، مال نامی ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور کرنسی نوٹ ہے، مالی تجارت ہے، تو ہر ایک کا جو ٹارگیٹ، جو نصاب ہے وہ الگ الگ ہے۔ سونے کا الگ ہے، چاندی کا الگ ہے، کرنسی کا الگ ہے اور مالی تجارت کا بھی الگ ہے۔ تو ان کا جو بھی نصاب بنتا ہے، جو بھی ٹارگیٹ ہے کہ اس ٹارگیٹ پر ہوں گے تو ان پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اب اس کی ویلیو نکالیں گے، مثال کے طور پر سونا، چاندی اور کرنسی ہے، اس کی تو ویلیو سب کو پتہ ہوتی ہے، اور جو مالی تجارت ہے اس کی ویلیو نکالی جائے گی کہ بھئی میری دکان میں اتنا جو مال پڑا ہے، اس کی قدر، اس کی ویلیو یہ بنتی ہے۔ اس کو کرنسی میں کنورٹ کر لیں، چاندی میں کنورٹ کر لیں، کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے نا کنورٹ کر لیں چاندی میں یا کرنسی میں، جو اس کی ویلیو بنتی ہوگی، پھر اس کے حساب سے دیگر احکامات کے مطابق اس پہ زکوٰۃ کا وجوب ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مفتی صاحب ایک سوال اور ہے کہ نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اب نصاب اگر ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ سلیبس ذہن میں آتا ہے اور اسکول کا سلیبس ذہن میں آتا ہے، تو یہ نصاب زکوٰۃ سے مراد کیا ہے اور نصاب زکوٰۃ میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، یہ بھی آپ وضاحت فرمائیں۔ ہم نے شرائط میں سنا کہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ مالک نصاب ہونا، یعنی نصاب کا مالک ہونا، تو اس میں لفظ نصاب آیا تھا، اور عمومی طور پہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ لفظ نصاب ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، نصاب کیا ہے؟ تو عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ کوئی سلیبس ہے، یہ کیا ہے؟ در حقیقت دیکھا جائے تو شرعی سلیبس ہی ہے، یہ شرعی ٹارگیٹ ہے، نصاب کہا جاتا ہے ٹارگیٹ سلیبس کو، تو یہ ایک شرعی ٹارگیٹ ہے، شرعی سلیبس ہے، اور یہ شریعت نے طے کیا ہوا ہے۔ سونے چاندی کا نصاب حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اور کرنسی نوٹ کیونکہ جدید مسائل کے پیش نظر اس کے احکامات قرآن و حدیث سے فقہا نے اخذ کر کے بتایا ہے۔ یعنی سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اب چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، یا اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے دور میں، محدثین کے دور میں کرنسی نوٹ کا چلن یعنی رواج نہیں تھا، لیکن یہ دور جدید کی ایجاد ہے اور وقت کی ضرورت ہے، لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کی بھی ویلیو ہے، کرنسی نوٹ کی بھی ویلیو ہے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا، خیر اس پہ مزید ہم کبھی کسی پروگرام میں کلام کریں گے کرنسی نوٹ کے حوالے سے۔ تو یہ بہرحال ایک ویلیو رکھتی ہے، قدر رکھتی ہے کہ اس کی قیمت مانی جاتی ہے اور لوگ اس کو مال سمجھ کے محفوظ کرتے ہیں۔ تو کرنسی نوٹ کی جو ویلیو، اس کا جو نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی کا نصاب، اس کی قیمت کے برابر، یعنی مارکیٹ میں جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہوگی یہ کرنسی نوٹ کا نصاب ہے۔ فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا کہ آج کا 52 تولہ چاندی کا نصاب کتنا ہے، لیکن مثال دینے کے لیے میں سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 86,000 روپے ہے، تو کرنسی نوٹ کی جو نصاب بنے گا وہ 86,000 روپے ہی ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے پاس 86,000 روپے موجود ہیں اور اس پر سال مکمل گزرے گا اور دیگر شرائط بھی اس پہ پائی جائیں گی تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ اسی طرح مال تجارت کا بھی نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہی ہے، یعنی جو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ مال تجارت میں اگر پائی جائے گی تو وہ بھی نصاب کے باقدر ہوگا۔ اچھا ایک سوال اور ہے، مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے، یعنی زکوٰۃ کو صرف کرنا، یعنی زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے گا، اس کے حوالے سے مصارف زکوٰۃ۔ اچھا قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کل 8 مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کل 8 مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے، ان میں سے ہر ایک کی تفصیل جداگانہ ہیں، اور کچھ تفصیل تو ایسی ہے کہ کچھ جو مصارف زکوٰۃ قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ یوں کہہ لیں یا 1 یا 2 جو ہے وہ مفقود ہو چکے ہیں، جیسے غلام کو آزاد کروانے کے لیے، قیدی کو آزاد کروانے کے لیے
فدیہ دیا جاتا تھا۔ تو اب یہ کیونکہ غلام نہیں ہیں، قیدی نہیں ہیں، تو ان کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ، لیکن قرآن میں اس کا مصرف بیان کیا گیا ہے زکوٰۃ کا، تو اس کو ہم شمار کرتے ہیں اور اس کو ہم شامل کرتے ہیں مصارف زکوٰۃ کے اندر۔ لیکن اب یہ کیونکہ پائے نہیں جاتے تو لہٰذا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ سے مراد یہی ہے کہ جسے ہم زکوٰۃ دیں گے شرعی اعتبار سے شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، یعنی کہ اس کے شرعی تقاضوں سے وہ ایسا ہو کہ زکوٰۃ لینے والا ہو۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہو۔ جس طریقے سے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، اسی طریقے سے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں گے تو زکوٰۃ جو واجب ہوئی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ جی اگر ہم نے ہر ایک کو زکوٰۃ دینا شروع کر دی تو ایک تو جو زکوٰۃ کا جو مقصد ہے، جو شریعت کا حکم ہے، وہ مفقود ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو شریعت نے بتایا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے کہ زکوٰۃ کن کن افراد کو دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ صرف غریب ہونا کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے دیگر شرائط کا بھی ذہن میں رکھنا، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ جسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا یہ زکوٰۃ لینے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اب جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی غریب ہے، ہر غریب کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، یا اگر مثال کے طور پہ اس نے زکوٰۃ کا سوال کیا تو اسے زکوٰۃ دے دی گئی۔ اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ آیا کہ یہ زکوٰۃ لینے کا اہل تھا یا نہیں تھا۔ اور ہمارے ہاں تو عرف عام یہ ہو چکا ہے کہ خاص طور پہ شہر کراچی کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو پیشہ ور بھکاری، جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، وہ مختلف چھوٹی چھوٹی شہروں سے جو ہے وہ شہر کراچی کی طرف، یہ بڑے بڑے شہروں کی طرف جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اچھے اچھے کاروبار ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، لیکن کام کاج ان کا در حقیقت یوں کہ لیں کاروبار ہی مانگنا ہے۔ ویسے وہ مطلب سیٹل ہوتے ہیں، ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی سے زیادہ ان کی آمدنی ہوتی ہو، اور روز کے ہزاروں یا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں بھی کماتے ہوں، لیکن لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں علم دین کی دوری کے باعث کہ مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ صرف کرنے کی جو جگہ ہے اس میں ہم یہ لحاظ نہیں کرتے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ایک تو وہ غریب ہے یا نہیں، شرعی طور پر وہ غریب کہلائے گا یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ شریعت نے جن کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے کہ یہ وہ تو نہیں۔ شریعت میں ہاشمی یعنی سید کو زکوٰۃ دینا، آل رسول کو زکوٰۃ دینا یہ منع ہے، اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی بھی نہیں۔ اگر آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی اور اس نے کچھ اور رقم سمجھ کے، تحفہ سمجھ کے رکھ لیا تو گناہ گار تو وہ نہیں ہیں، لیکن آپ ہوں گے کیونکہ آپ نے شریعت کے تقاضے کے مطابق زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا۔ کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی ہاشمی سید کو، آل رسول کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی تو یہ گناہ کا کام بھی ہوا، اس پہ توبہ بھی کرنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو زکوٰۃ آپ کی رقم آپ نے اسے دی تو اب وہ زکوٰۃ ادا ہوئی بھی نہیں، اب نئے سرے سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے نا یار، ہاشمی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو دے دیں گے تو چلو اس کا بھلا ہو جائے گا، ہم اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی سوال آتا ہے، تو کیا ہاشمی کو زکوٰۃ کے علاوہ پیسے دینے یا زکوٰۃ مل جائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے آل کے ساتھ بھلائی کی اس نے میرے ساتھ بھلائی کی۔ تو آل رسول کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بہت بڑا عظمت والا کام ہے کہ حضور کے ساتھ ہم کیا بھلائی کریں گے، حضور نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائیاں کر دی ہیں، لیکن یہ حضور کی ترغیب ہے کہ میرے آل کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو یقیناً آل رسول سید زادوں کے ساتھ، ہاشمی گھرانوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، لیکن ہاشمی گھرانے پر صدقہ حرام ہے، ہاشمی گھرانے پر صدقہ حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نبوت کی ایک نشانی یہ تھی کہ آپ صدقات نہیں لیں گے، اور یہ زکوٰۃ صدقات میں جس طرح سے آپ پر صدقات لینا منع تھا تو آپ کی آل پر بھی صدقات کا لینا منع ہے۔ بہرحال ان کو صدقات تو نہیں دیے جائیں گے، لیکن اگر کوئی سید زادہ، کوئی آل رسول، کوئی اہل بیت میں سے اگر وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، میں تو الفاظ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آل رسول کو ہم ضرورت مند اور حاجت مند کہیں، تو میرا دل بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ہم تو در حقیقت آل رسول کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں۔ جی ہاں، شان اسلام چینل کے ناظرین کو میں وضاحت کرتا چلوں کہ آج اگر دنیا پل رہی ہے تو یہ اہل بیت کے گھرانے کے صدقے کی وجہ سے ہی پل رہی ہے، یوں کہہ لیں کہ کونین کے جو مالک ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
ہم ان کے آل کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں. تو در حقیقت اگر ہم آل رسول پہ کچھ قربان کرتے بھی ہیں تو ہم نے کیا قربان کیا؟ سب کچھ انہی کا تھا. تو آل رسول پر زکوٰۃ تو نہیں مطلب ان کو دینی نہیں چاہیے، دیں گے تو ادا بھی نہیں ہوگی اور دینے سے ہم گناہ گار بھی ہوں گے. لیکن اگر کوئی سید زادہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کے علاوہ رقم پیش کریں اور تحفۃً پیش کریں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کریں. ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ آپ کا مال ان کو دیا جا رہا ہے، بلکہ آپ یوں پیش کریں کہ ان کا مال ہی ان کو واپس لوٹایا جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دیتے وقت توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ جسے دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے یا نہیں، یا یہ وہ شخص تو نہیں جسے شریعت نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے مفتی صاحب نے تمام سوالات کے جوابات دیے. اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور نیچے واٹس ایپ کے اوپر جو نمبر ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنا وائس سوال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو ہے وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اجازت دیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین والسلام.